یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ یہ کہانی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ پہاڑی علاقوں اور ویران مقامات کی سیر کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں اور سنسان علاقوں میں جانے سے گریز کریں۔ نجی خور زون میں خوش آمدید تمام سننے والوں کو۔ السلام علیکم۔ کاشف ریحان اور واجد شاہ مری سے ایبٹ آباد کی جانب روانہ ہوئے۔ راستے میں وہ نتھیا گلی، اجوبیہ اور دیگر حسین پہاڑی مقامات سے گزرتے ہوئے کالا باغ پہنچے۔ یہ علاقہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اسیب زدہ ماحول، جنات کی موجودگی اور پراسرار واقعات کی وجہ سے مشہور تھا۔ جیسے ہی وہ اس علاقے کے قریب پہنچے، چند مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا، یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ یہاں دن کے وقت بھی عجیب و غریب واقعات پیش آتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں آتے تو ہیں مگر پھر کبھی واپس نہیں جا پاتے، مگر جوانی کا جوش، ہنسی مذاق اور فوٹوگرافی کا شوق انہیں آگے بڑھنے سے نہ روک سکا۔ دوپہر کے 2 بج رہے تھے، پہاڑ سرسبز تھے، ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور پرندوں کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھی۔ تینوں دوست مختلف مقامات پر تصویریں بنانے لگے، وادیوں اور پہاڑوں کے دلکش مناظر کو محفوظ کرنے لگے۔ اچانک کاشف کے دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا، جیسے کوئی اندیکھی طاقت ان کے آس پاس موجود ہو۔ جب اس نے موبائل سے ریحان اور واجد کی تصویر کھینچی تو حیران کن طور پر تصویر میں صرف وہی نظر آ رہے تھے، یعنی کہ دھند۔ ریحان اور واجد کہیں دکھائی نہ دیے۔ کاشف نے سوچا شاید تھکن یا کیمرے کی خرابی ہو، مگر جب دوسری تصویر لی وہ بھی ایسی ہی نکلی۔ دل میں خوف نے جگہ بنا لی۔ پھر اچانک ایک اور تصویر بنی جس میں واجد کا چہرہ اور ریحان کا جسم ایک ہی وجود میں نظر آ رہا تھا، جیسے حقیقت کو کسی نے زبردستی آپس میں جوڑ دیا ہو۔ یہ منظر دیکھ کر کاشف بہت پریشان ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ یہ جگہ عام نہیں، یہاں کوئی ایسی طاقت موجود ہے جو حقیقت کو بدل سکتی ہے۔ کاشف نے فوراً فیصلہ کیا کہ اب یہاں ایک لمحہ بھی رکنا خطرناک ہے۔ اس نے اپنے دوستوں کو کچھ بتائے بغیر فوراً گاڑی دوڑائی۔ اسی دوران ایک خاندان وہاں پہنچا جن میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ کاشف نے ہمت کر کے انہیں روک لیا اور کہا یہ جگہ خطرناک ہے، یہاں نہ جائیں۔ خاندان نے اس کی بات مان لی اور فوراً وہاں سے واپس چلے گئے۔ کاشف نے گاڑی تیزی سے دوڑائی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پہاڑ، درخت اور پوری فضا ان کا پیچھا کر رہی ہو۔ واجد شاہ کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی اور خوف نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ایبٹ آباد جھیل پہنچ کر تینوں کچھ دیر بیٹھے۔ یہاں کاشف نے تمام حقیقت بیان کی اور وہ خوفناک تصاویر دکھائی۔ تصاویر دیکھ کر سب کے چہرے زرد پڑ گئے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور اندھیرا پہاڑوں پر اترنے ہی لگا تھا۔ ایک تصویر میں صرف کالا باغ کی وادی اور پہاڑ تھے، مگر ایک تصویر میں اب بھی واجد اور ریحان ایک ہی جسم میں جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے کوئی نادیدہ قوت حقیقت سے کھیل رہی ہو۔ تینوں نے قسم کھائی کہ اسی راستے سے دوبارہ نہیں گزریں گے۔ واپسی پر انہوں نے ہری پور ہزارہ کے راستے کا انتخاب کیا۔ راستے میں ایک تنگ، ویران اور سنسان پہاڑ آتا تھا۔ پہاڑ کے بیچوں بیچ ایک پل تھا۔ جیسے ہی گاڑی پل پر پہنچی، فضا اچانک سرد اور پہاڑی ہو گئی۔ کاشف کے موبائل پر اچانک ایک تصویر نمودار ہوئی۔ گاڑی کے قریب ایک سفید دھندلی مخلوق کھڑی تھی جس کی آنکھیں سرخ اور جسم غیر معمولی حد تک لمبا تھا۔ واجد اور ریحان چیخ اٹھے۔ کاشف نے فوراً گاڑی کی رفتار بڑھا دی اور آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ تینوں اللہ اللہ پکارتے رہے۔ چند لمحوں بعد وہ مخلوق پیچھے ہٹ گئی۔ موٹر ویڈ پر پہنچتے ہی شدید طوفان آ گیا۔ موسلا دھار بارش، گرجتی بجلی اور خوفناک اندھیرا چھا گیا۔ دور دور تک کوئی انسان، کوئی گاڑی، کوئی آبادی نظر نہیں آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا ختم ہو چکی ہو۔ تقریباً 3 گھنٹے تک وہ اسی حالت میں پھنسے رہے، صرف اللہ پر بھروسہ تھا۔ آخرکار طوفان تھم گیا اور اللہ کے کرم سے وہ اسلام آباد پہنچ گئے۔
یہ واقعہ کاشف کی زندگی پر گہرا نقش چھوڑ گیا۔ وہ تصاویر آج بھی اس کے دل میں خوف پیدا کر دیتی ہیں۔ اس نے عہد کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی ایسی جگہ بغیر احتیاط اور تیاری کے نہیں جائے گا۔ یہ واقعہ ایک سبق ہے کہ ہر خوبصورت جگہ محفوظ نہیں ہوتی۔